نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم يا أيها المدثر قم فانذر، اے کمبل میرے پٹنے والے اٹھ کھڑا ہو پس ڈرا۔ ہر سرور سے پہلے سسکیاں نظر آتی ہیں، ہر سرور سے پہلے سسکیاں نظر آتی ہیں، بعد پتجھڑ کے ہی پھولوں پہ تتلیاں نظر آتی ہیں۔ یہی سوچ کر اشکوں کا دریا بہا دیے کہ بہتے ہیں جب آنسو تب ہی خوشیاں نظر آتی ہیں۔ عزیزان ملت اور سنادید علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے لا یطلب العلم براحت الجسد، بدنی راحت و سائز سے علم کا حصول ممکن نہیں۔ حصول علم اور راحت دو متضاد چیزیں ہیں۔ جب تک راحت کا جنازہ گھر سے نہ نکلے علم کی ڈولی کبھی گھر نہیں آتی۔ جس طرح برآم کو کلی بننے سے پہلے کانٹوں کی آغوش میں جنم لینا پڑتا ہے، پانی کی ایک بوند برسانے سے پہلے بادلوں کو طوفان باد و براں کے اشاروں پر رقص کرنا پڑتا ہے، مہندی کو دلہن کے ہاتھوں پہ آنے سے پہلے چکی سے گزرنا پڑتا ہے، حصول جنت کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے، سحر ہونے سے پہلے اجالا رات بھر اندھیرے کے سامنے نالا سیون کرتا ہے کہ رات جب جل اٹھتی ہے شدت ظلمت سے نمان، رات جب جل اٹھتی ہے شدت ظلمت سے نمان، لوگ اس وقفہ ماتم کو سحر کہتے ہیں۔ جس طرح سورج کو صبح دمکنے سے پہلے رات بھر اندھیرے کے سامنے سجدہ ریزی کرنی پڑتی ہے، اسی طرح ایک طالب علم کو علم کا کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنا کچھ نہیں بلکہ سب کچھ اٹھانا پڑتا ہے۔ انہی مناظر میں شاعر یوں تڑپتا ہے، راحت جسے کہتے ہیں وہ محنت کا صلہ ہے، راحت جسے کہتے ہیں وہ محنت کا صلہ ہے، راحت طلبی موجب راحت نہیں ہوتی۔ حضرات، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جو بھی تحصیل علم سے نکلا اسے محنت و مشقت اور مشکلات کی عمیق وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ایک بچے کا رسما پانے کے لیے ممتا کی گود میں راحت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جناب موسیٰ کو علم نبوت سے نوازنا تھا، اسی وجہ سے فائزہ خفتی علیہ فلیم کے تحت پیدا ہوتے ہی سمندر کی گود میں سونا پڑا اور اہل بیت کا ساتھ چھوڑ کر خضر کی صحبت میں سفر میں نکلنا پڑا کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ تھی کشتی بھگر میں ہے۔ حضرات آئیے اب حضرات گرامی قدر اب ذرا عقلی گھوڑوں کو خوب دوڑائیے، ان سے سوال کیجئے اگر نبوت گھر میں مل سکتی تھی تو جناب موسیٰ کو طور پہ کیوں جانا پڑا؟ اگر علم ہی کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق بستر پر ہو سکتا تھا لیکن شہر سے باہر غار میں کیوں جانا پڑا؟ اب عقلی گھوڑے حیرانگی اور حیل کی درجے میں دنس گئے اور علم انہیں خود جواب دیتا ہے، گھر کا سکون، بیوی کی محبت، اولاد کا پیار، بستر کی راحت سب کچھ چھوڑ کر غار میں اس لیے بلایا گیا کہ لا یطلب العلم براحت الجسد۔ حضرات عقل بالکل چٹان پھرا خاموش ہے اور علم لہروں کا شور مٹاتے ہوئے بولا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاہ میں پتھر کھائے اور میدان شیر کرائے، برف کے رشانوں کو آنسوں گرنے سے پگھلا دیا، سب زندہ داری کے میں نے لکڑی جلا دیا۔ تب عرش والے نے عرش پری سے یہ اعلان سنا دیا کہ اللہ مکا معلم تکن تعلم، ارے محبوب تو نے محنت و مشقت کی انتہا کر دی اور ہم اپنے علم و فضل کی تم پہ انتہا کر دیں گے۔ حضرات آئیے اب ذرا علم سے سوال کرتے ہیں کہ تو اپنے حصول میں راحت سے کسی کا دشمن رہا ہے؟ ہاں اور تو نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب مولا پڑھے دیکھا ہوتا، ایک مسئلے کے لیے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 1 سال پڑھے دیکھا ہوتا، میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں گشی کے عالم میں پڑھے دیکھا ہوتا، تو آج جب مجھ سے سوال نہ کرتا کیونکہ فارسی نے علم کے لیے فارج کھوڑا، تاسو کا بت توڑا، ذوالبجدین نے سب کچھ اٹھا دیا، خباب و خبیب نے انگ کٹا دیا، مالک و ظہری کی سفر میں کٹی زندگی، مالک و ظہری کی سفر میں کٹی زندگی، بڑے سکون سے بصری کی ہٹی زندگی۔ حضرات امام ربی رحمۃ اللہ نے ہاتھ میں کشکول لے کر علم کی شمع کو جلا دیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی خاطر جودت کراہت کو بلا دیا، نبی نے عبدالمنان وزیر آبادی نے پانی میں خشک ڈگا بگا اور ہم تک پیغام پہنچا دیا کہ ارے وہ تھے جو علم کی قدر میں اس قدر چلے کہ پاؤں پہ چھالے پڑ گئے اور گالوں میں نالے پڑ گئے اور علم میں خجوادے کا بددوار ہوا اور بدلی کی اور سے چاند کا چہرہ نکال کر کہنے لگا لا یطلب العلم براحت الجسد،
بدنی راحت و سائز سے علم کا حصول ممکن نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.